ناظرین، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مرز وجود میں آئی۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کے 5ویں سالانہ عرس مقدس کے موقع پہ تاریخی حقائق منظر عام پر لائے جا رہے ہیں، جس سے آپ جان سکیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مادر کیا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم، غازی ممتاز حسین قادری شہید اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق کیا ہے۔ 4 جنوری 2011 غازی ممتاز حسین قادری شہید کے عظیم کردار کے صرف 2 ہفتے بعد 19 جنوری 2011 کو چلائے گئے کاروان عظمت رسول کی ویڈیوز نے زبردست ایمانی تحریک کا مطلع واضح دکھا دیا۔ داتا دربار لاہور سے راول پنڈی صادق آباد بیت الغازی تک ایک ایسا مار جس نے پورے ملک میں طاری جمود و سکوت توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم اور امام جلالی کی قیادت میں سنی علماء و مشائخ کا وہ کاروان دہشت گردی کے ماحول میں سب کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے نکلا۔ آپ جان سکیں گے کون دہشت گردی کے ماحول میں سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا۔ حکومت، یورپی یونین اور استعمار کو للکارا۔ بیت الغازی کے سامنے راول پنڈی اسلام آباد میں ارتعاش پیدا کرنے والا وہ پہلا خطاب جس نے جذبوں کو بیداری اور حوصلوں کو توانائی بخشی۔ قرآن و سنت کے دلائل، فقہی استدلال، قانونی پیچ و خم کی ہمراہ حریت و حمیت کی برق و چمک سے حکمرانوں، اداروں اور عدالتوں کے ضمیر پر دستک دی۔ بیت الغازی کی دہلیز پر آج سے 10 سال قبل الآن عز الاسلام کا وہ نعرہ لگایا جس کی صدائے باز گشت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید کے 5ویں سالانہ عرس مقدس کے موقع پر خصوصی مناظر دیکھیے۔ 27 فروری 2021 بروز ہفتہ شام 7 بجے امام جلالی کے آفیشیل یوٹیوب چینل دی ڈاکٹر جلالی پہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی قیادت میں آنے والے اس قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو رحم ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں کا، اس مسئلے کو جو چھوڑو گے پاکستان حمد العلماء مفکر اہل سنت محدث اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کیوں دیکھے کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے، اپنا سب کچھ حکمرانوں آنکھیں کھولو، کیا تمہارے بنگلوں کے سامنے بھی یوں جھرمٹ کبھی لگا ہے؟ کیا تمہارے ایوان صدر کے سامنے بھی یوں مچلتے چہرے آئے ہیں؟ کیا تمہاری کوٹھیوں اور بنگلوں کے گرد بھی یوں عشق و مستی کا چراغا ہوا ہے؟ کھولو آنکھیں، دیکھو وزن کو، دیکھو عزم کو، میرے غازی کو اکیلا مت سمجھنا۔ اب اہل سنت کا بچہ بچہ ممتاز قادری بن چکا ہے۔ میں ممتاز قادری کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت عمر کا وہ نعرہ لگا رہا ہوں، الآن 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 ممتاز غازی اسلام غالب آ گیا، اسلام چھا گیا، اسلام غالب آ گیا۔ حکمرانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ سوچ لیں یہ حکمران یہ ابھی آغاز ہے، ورنہ آگے چل کے ہر گلی میں ایک ممتاز ہے۔ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری کو باعزت رہا کیا جائے۔ آپ اس مطالبے میں میرے ساتھ شریک ہیں؟
میں کہتا ہوں ایوان صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے والوں، آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو، ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے۔ جمہوریت کی راہ اپنے والوں، اگر ووٹ دلوانے ہیں ریفرینڈم کروا لو، تمہیں 1% بھی نہیں ملیں گے، غازی کو 99% مل جائیں گے۔ رسول میں جہاں عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے، محقق اہل سنت، شیر اہل سنت، مفکر ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی قیادت میں لاہور سے جو قافلہ ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان قافلہ جو لاہور سے داتا علی جوہری کی نگری سے روانہ ہوا، ہم قائد اہل سنت، مجاہد ملت، شیر اہل سنت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی قیادت میں آنے والے اس قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مرشدی سیدی مرشدی، ہم پیارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم نجبال نبی کے، ہم منفار نبی کے، ہم مولا علی کے، ہم پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ سب عمر کا نعرہ، عمر کا نعرہ، عدالت والی عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، صحابت والی علی کا نعرہ، علی کا نعرہ، شجاعت والی حسین کا نعرہ، حسین کا نعرہ، شہادت والی جرت و بہادری، جرت و بہادری، ظالم حیا کرو، ظالم حیا کرو، ظالم حیا کرو، سیدی مرشدی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے
چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، روز و رحم ہماری آئے گا، ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں کا، اس مسئلے کو جو چھوڑو گے پھر تاج اٹھا لے گا۔ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں دیکھے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بولو میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو چلا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی عرصہ پر پہنچنے والا ہے۔ ہم برکات السادات مفتی محمد شہید صاحب کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم کے بانی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ جو لاہور سے چلا تھا اب صادقآباد کے اس علاقے میں پہنچ چکا ہے، جو علاقہ غازی ممتاز حسین قادری کی رہائش گاہ کہلاتا ہے، اور اس قافلے میں کوکب اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری عزیز الدین کوکب صاحب نے استقبال کے لیے ادارہ صراط مستقیم اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب نے اس قافلے کے استقبال کا اہتمام کیا، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب غازی کو جس کو درود پاک آتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب پاکستان، حمد العلماء، مفکر اہل سنت، محقق اہل سنت، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، تحریک فدایان خط نبوت پاکستان کے امیر علامہ مفتی خادم حسین رضوی کو مسلم ٹاؤن تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
مسلم ٹاؤن کی ان تنگ گلیوں میں رواں دوا ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم راضی تیرے جان سال دودھ بھر جائے آپ کی آواز سپریم کونسل اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ہوتی ہوئی راضی تیرے جان سال ہم اپنے نبی کے ہم پیارے نبی کے ہم شان نبی کے اس شاخا میں مصطفیٰ کا اٹھاتے نا دعوت سمندر آج راولپنڈی کی گلیوں کے اندر غازی ملت اسلامیہ غازی ممتاز قادری کو سلام محبت پیش کرنے کے لیے داتاری ہجویری کی آیا داتاری ہجویری کی تحریر سے آیا ہے غازی تیرے جان سار غازی تیرے جان سار بابا جی بغیر ادارہ صراط المستقیم پاکستان کا غازی تیرے جان سار 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 ممتاز قادری تیری جرت کو سلام ہے ممتاز احباب زینکار اس شاخا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ممتاز قادری نے ادا کر کے ایک عشق مصطفیٰ کی نئی تاریخ رقم کی ہے ہم ان کی جرت و بہادری کو سلام عقید کو دوستوں کو دل حاضر ہوئے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ جواب دیجیے جرت و بہادری غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو جرت و بہادری غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو غازی تیری جرت کو ممتاز قادری 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 تیری عظمت کو ممتاز قادری تیری جرت کو ممتاز قادری تیری جرت کو ممتاز قادری تیری جرت کو جرت کو ممتاز قادری تیری جرت کو رسولی میں غلامی رسول کے بہت عشق مصطفیٰ احباب زینکار اس شاخا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کبھی کیا کروڑوں جہاں نہیں غازی تیری جرت کو مستقیم کے بانی مفسر قرآن کنز العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ تشریف لائے گئے داتا کی نگری سے اور راستے سے جتنا بھی کاروان ملتا گیا سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور
آنے والے کو ناز ہے، مہربانی کریں حوصلے اور تحمل کے ساتھ یہاں سے راستہ چھوڑیں، کیونکہ غازی صاحب کے والد محترم ضعیف ہیں اور ان کے لیے راستہ آسانی سے چھوڑیں گے تب وہ باہر تشریف لا سکیں گے۔ ہم ان سے انتہائی اپیل محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپیل کریں گے وہ باہر تشریف لائیں۔ اللہ 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 جواب دیا سارے زور دے دے اللہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت رسول کے، عظمت رسول کے، عظمت رسول کے تبریک پیش کرتا ہوں اور خاص طور پہ اپنے قائد محترم مفکر و محققین سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی، آپ کی عظمت، آپ کی جدوجہد، آپ کے خلوص کو کروڑ فقیان سنت، امیر تحریک فدایان ختم نبوت پاکستان علامہ مفتی غلام حسین خادم حسین رضوی صاحب کو اور لاہور سے آنے والے تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو اور شاہان رضی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اب یہ پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے، انتہائی انعامات کے ساتھ آپ خطابات سماعت فرمائیے۔ یہ جو ساتھ کھڑے ہیں گاڑی کے آگے کے بندے کھڑے ہیں سے میری گزارش ہے کہ مفتی اہل سنت مفتی خادم حسین رضوی صاحب کو راستہ دیں تاکہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ یہ جو بندے سائڈ سیاسے میں کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ راستہ دیں مفتی خادم حسین رضوی صاحب کو۔ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب آپ کی خدمت میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب اذہان کو منور بنائیں۔ اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ہو نہ ہو کچھ آج میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائے کیوں، تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج، آج کے دودھ آگے میں بوئے کباب آئے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ
وہ جل ذکرہ معزز و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کسب قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج حضرت داتا گنج بخش البیری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز سے عاشقوں کا قافلہ کاروان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام صبح روانہ ہوا. اللہ کے فضل سے غازیوں کی سرزمین راولپنڈی تک پہنچا اور آج اس وقت کے عظیم غازی کے گھر کے سامنے یہ قافلہ پہنچ چکا ہے. اس میں ہماری سعادت ہے کہ حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری زیدہ شرف روح کے والد محترم ملک محمد بشیر صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور غازی صاحب کے دونوں بھائی ملک محمد دلپذیر صاحب اور ملک محمد سفیر صاحب بھی موجود ہیں. سٹیج پر علماء و مشائخ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تحفظ ناموس رسالت محاذ کے سربراہ صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب جلوہ گر ہے. نباز قوم حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کے لتے جگر صاحبزادہ محمد داؤد رضوی صاحب جلوہ گر ہیں. فدایان ختم النبوت پاکستان کے امیر حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب جلوہ گر ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نارو والی شریف بھی جلوہ گر ہے. بر صغیر کی عظیم درگاہ آوان شریف کے سجادہ نشین قاضی محمد محمود قادری صاحب بھی جلوہ گر ہے. پاکستان سنی فورس کے سربراہ محترم عارف نعیم ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ریلی میں تشریف لائے ہیں. اور یہاں راولپنڈی کی سرزمین پر جن لوگوں نے استقبال کیا ان میں عظیم سید زادے حضرت سید عنایت الحق شاہ صاحب زیدہ مجدہ تمہارے سامنے جلوہ گر ہے. ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے کارپنی ڈویژن کے کنوینر حضرت مولانا عزیز الدین کوکب صاحب حضرت مولانا محمد اشفاق صابری صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب حضرت مولانا محمد بابر صاحب حضرت مولانا محمد اشفاق اور مولانا محمد شفیق صاحب رضوی جلیل القدر علماء کرام کا جمع غفیر ہے. میں دور تک عاشقوں کے کھلے چہرے دیکھ رہا ہوں. مجھے آج سب کے کندھے ہلکے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک غازی نے سب کے بوجھ اتار دیے تھے. مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پہ یہ نام کتنی عظمتیں عطا کرتا ہے. وہ ملک ممتاز حسین جو کل تک صرف اس محلے میں جانا پہچانا جاتا تھا آج پوری دنیا میں اس کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کل تلک وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھے آج پوری امت مسلمہ کا ہیرو بن گیا ہے راموں کا تارا بن گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جو جذبہ ہر دور میں امت نے پیش کیا ہمارے اس بھائی نے اس عہد میں بھی ثابت کر دیا ہے. شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. ان کے اس کردار نے بے اقوامی
مجید میں فرمایا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اے عاشقو انہیں تمہاری شدت کا پتہ چلتے رہنا چاہیے، انہیں تمہاری جرأت کا پتہ چلتے رہنا چاہیے۔ دور دور تک اب جب خاموشی چھا رہی تھی، فیس بک کی گستاخیاں اور ڈنمارک کے خاکے، اور اس کے بعد آسیہ ملونہ کی گستاخیاں، اور اس کے بعد سرکاری سرپرستی کے اندر گستاخیوں کا دھواں جس وقت نکل رہا تھا، ملک ممتاز حسین قادری کے ایک لمحے نے ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی عشق نبی کا جھنڈا ہر طرف لہرا رہا ہے۔ بتاؤ مجھے حکمرانوں، آنکھیں کھولو، کیا تمہارے دملوں کے سامنے بھی یوں جھرمٹ کبھی لگا ہے؟ کیا تمہارے ایوان صدر کے سامنے بھی یوں مچلتے چہرے آئے ہیں؟ کیا تمہاری کوٹھیوں اور بنگلوں کے گرد بھی یوں عشق و مستی کا چراغا ہوا ہے؟ کھولو آنکھیں، دیکھو بزم کو، دیکھو عزم کو، میرے غازی کو اکیلا مت سمجھنا۔ اب اہل سنت کا بچہ بچہ ممتاز قادری بن چکا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں وقت کے حکمرانوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارا گرد دانشوروں کو، میں بتانا چاہتا ہوں کور فکر سکانوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں بے علم مفتیوں کو کہ غازی ممتاز حسین قادری نے جو سبق پڑھا ہے یہ وہی سبق ہے جو صفہ والوں نے پڑھا تھا۔ قانون کی لت لگانے والوں، غازی نے جس قانون پہ عمل کیا ہے وہ زمین پہ نہیں عرش بری سے آیا ہے۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کے تانے دینے والوں، جب اس ملک میں گستاخی سرکاری سطح پہ ہو رہی تھی اس وقت قانون کہاں سے ہوا تھا؟ یاد رکھو یہ عزم صحابہ کرام علیہم رضوان کا عزم ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گستاخ کو صرف اس پر کہ اس نے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد پھر فیصلہ کروانا چاہا، اپنی تلوار سے جب عمر فاروق نے اس کا سر اتارا، در منصور میں ہے، ابن کثیر میں ہے، شوکانی کی فتح القدیر میں ہے، جب کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ عمر نے مومن قتل کر دیا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں مانتا کہ عمر نے مومن کو قتل کیا ہو۔ عرش سے پیغام آ گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ عمر سے قصاص نہیں ہوگا، عمر سے بدلہ نہیں ہوگا، عمر کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، عمر کے خلاف زبان نہیں کھولی جائے گی۔ کیوں؟ عمر نے گستاخ کو مارا ہے، مومن کو نہیں مارا، اور جو گستاخ کو مارتا ہے وہ مجرم نہیں، وہ غازی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام کی عدالت سے بڑی کس کی عدالت ہو سکتی ہے؟ مدینہ شریف میں چند فٹ پر وہ عدالت لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود کہ لگتا ہے سانس بھی نبی علیہ السلام کی اجازت سے لیتے ہیں، مگر گستاخ کو چھوڑ کے پوچھنے نہیں گئے، گستاخ کا سر پہلے اتارا ہے اور دوسرے معاملات بعد میں ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عمر تم نے توہین عدالت کی، میری عدالت سے پوچھا نہیں، خود فتوے دے رہے ہو اور خود نافذ بھی کر رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو قانون عمر فاروق کا تھا، جس پر اللہ کا قرآن اتر گیا، وہی قانون غازی ممتاز حسین کا یاد رکھنا۔ میں تسلسل بیان کر رہا ہوں عدالتوں کے
से बड़े हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत ने हजरत उमर के अमल को कानूनी हैसियत दे दी। अब उसको लाकानूनियत कोई नहीं कह सकता। इसी बुनियाद पर मुस्ततरफ में ये 75वें बाब की दूसरी फसल में लिखा है कि बहरैन में छोटे छोटे बच्चे हॉकी खेल रहे थे, उनका गेंद पादरी को लगा तो पादरी ने वो गेंद पकड़ ली और उसके बाद छोटे बच्चों में से एक ने आवाज दी, सालतों का बिहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए पादरी अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे गेंद दे दे। कितना सच्चा अकीदा था। उसने समझा कि सबसे बड़ा सहारा ये है, ये बात का घड़ा हुआ अकीदा नहीं, उस वक्त की मुस्लिम की गैरत है। बहरैन का इलाका है, हजरत फारूक आजम का जमाना है, जिस वक्त नबी अलैहि सलाम का नाम लेकर एक मुस्लिम बच्चे ने पादरी से गेंद मांगी है, उसने गेंद देने से भी इनकार कर दिया और साथ हमारे नबी अलैहि सलाम की इस्म शरीफ की तौहीन कर दी। जो ही तौहीन होती गई, आशिकों का मैच बदल गया। वो पहले जो पादरी से गेंद मांग रहे थे, उन्होंने कहा अब गेंद की जरूरत नहीं, तुम ही हमारे गेंद बन चुके हो। अकबालू इलैहि बेसवाली जहम, हाकिया लेके चढ़ गए उस गुस्ताख पर। ना पूछा मुफ्ती से, ना पूछा काजी से, ना पूछा जज से, फौरन फतवा ज़हन में आया, अमल करना शुरू कर दिया। उस बेगैरत गेंद को इतनी हाकियां मारी जब तक इसकी ग्राउंड में गोल नहीं हो गया, उस वक्त तक हाकियां मारना बंद नहीं थी। दलील सुनना, दलील के मुतलाशी दलील सुने, इश्क वाले इश्क की बहारें देखें। जिस वक्त खिलचा निकाला उस ईसाई का, बहरैन के बच्चों ने मसला है उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंचा। ईसाइयों ने कहा, उमर तुम नील के किनारे पर कुत्ते के भी हक का लिहाज करते हो, तो बहरैन में तो पादरी मारा गया, कहां गया तुम्हारा अदल, कहां गया तुम्हारा इंसाफ, हमें बदला चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, बताओ क्यों बच्चों ने पादरी को मार दिया? तो कहने लगे, पादरी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को गाली दी थी, इस वजह से बच्चों ने हमला कर दिया। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बच्चों का यह किरदार सुना, लफ्ज मौजूद हैं जो पास बैठे हुए लोग थे, वो कहते वल्लाही मा फरहा उमर बेफतहा वला गनीमा का फरहत ही कत्ल गिलमान अल उसकुफ। सारी जिंदगी में बड़ी से बड़ी फतह पर भी हजरत उमर को इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन बच्चों के उस पादरी को कत्ल करने पर खुशी हुई है। शहीदों के खून पर बनने वाले मुल्क का लीडर को उमर फारूक का गुलाम होता। उधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो ये नहीं कहा कि खिलाफे कानून मारा गया, जिन्होंने मारा उनको जेल में डाला जाए। इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि जितने जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए थे। और इसके बाद जुमला बोला, हालांकि वो कह सकते थे उमर की अदालत के होते हुए बच्चे अपने फैसले नाफिज करते फिरते हैं, इन्हें मुझसे पूछना चाहिए। मैं अदालतों के अदब का कायल हूं, मगर अदालतें हजरत उमर अता करने वाले हैं। और बहरैन के उस बच्चों के किरदार को हजरत उमर की अदालत ने सर्टिफिकेट दिया, तो पाकिस्तान की अदालतों को भी गाजी मुमताज को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वहां जिस वक्त ये बात सामने आती है
حضرت عمر کا ایک نعرہ ہے جو آپ نے سب نے مل کے میرے ساتھ لگانا ہے. جب مجمع عام میں حضرت عمر نے عیسائیوں کو جواب دیا تو زبان پہ لفظ کیا تھے؟ پہلے وہ لفظ تھے جو پاس بیٹھے تھے ان کے کہ عمر کا چہرہ کتنا کھل گیا. پھر حضرت عمر کا جذبہ کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے گستاخ کو قتل کر دیا ماورائے عدالت جو کہ حقیقی اس کی عدالت میں مارا گیا، حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمانے لگے الآن عز الاسلام. اس کا معنی ہے آج اسلام غالب آ گیا، آج اسلام غالب آ گیا. الآن عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا. میں ممتاز قادری کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر حضرت عمر کا وہ نعرہ لگا رہا ہوں. میں کہوں گا الآن، تم کہو گے عز الاسلام. الآن 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 الآن. میں جیل کی سلاخوں میں بند غازی ممتاز کے کردار، ان کے عشق کو سلام کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں غازی تو پہلے بھی گھبرایا نہیں ہے. غازی یاد رکھ عمر فاروق کا نعرہ کتنا حسین ہے. ممتاز غازی اسلام غالب آ گیا، اسلام چھا گیا، اسلام غالب آ گیا. میں کہتا ہوں حکمرانوں اسے دہشت گردی کا نام مت دینا. وہ دہشت گردی کرنے والے بگھوڑے اور ہیں جو ہزاروں کو موت کی نیند سلاتے ہیں. یہ عاشق ہے صرف مجرم کو چن کے مارا ہے. یاد رکھنا زندگی اس کے نبی کی امانت ہے. رب کعبہ کی قسم، سرکار کے نام پر میرے امام نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تھوڑا توجہ کرنا، بات چونکہ لمبی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے فیصلہ کیا سنایا تھا؟ حضرت عمر نے عیسائیوں کو متوجہ کر کے کہا آج لوگ ڈھونڈیں اس جرم کو جس کی وجہ سے غازی کے سینے میں جوش آیا تھا. کیا ستم ہوا کہ غازی اٹھ گیا. حضرت عمر کہنے لگے پادریوں کوئی گناہ نہیں کیا ہمارے بچوں نے. کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا چھوٹے ماں نبیہم، چھوٹے بچوں کے نبی کو گالی دی گئی تھی. حضرت عمر جب بھی بولے تو کہا میرے نبی، اب کہا ان چھوٹے شیروں کے نبی. ان اطفالا صغارا، جب بچے چھوٹے تھے کام بڑھا کر گئے. چھوٹے ماں نبیہم، تب مجھ سے قصاص کے دعوے کرنے والوں کس منہ سے تم مانگتے ہو مجھ سے قصاص؟ جرم دیکھو اپنے پادری کا، اس نے کوئی چھوٹا جرم کیا تھا؟ اس نے ہمارے نبی علیہ السلام کو، ان بچوں کے نبی کو چونکہ گالی دی گئی تھی تو ان کے جذبات تو بھڑکنے تھے، لہذا وہ مجبور تھے. اس کے ہاتھوں انہوں نے اس گیند سے گول کر دیا. احضر دم الوسطى. عمر نے کہا پادری کتے کی موت مر گیا. نہ قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی، نہ ان بچوں کے لیے جیل ہوگی، اور نہ ہی ان سے کسی لحاظ سے ان کی توہین کی جائے گی. اس واسطے ہم یاد دلاتے ہیں پاکستان جو کلمے کی بیس پہ بنا ہے، یہاں عاشقوں کو جیلوں میں مت ڈالو. غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے عاشقوں کو، محبوب علیہ السلام کے عاشقوں کو جیلوں میں مت ڈالو. اس واسطے کہ سب سے پہلا وہ قانون ہے جو قانون رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اس پاکستان میں گستاخیوں کا جو مرض ہے، اس کا علاج تمہاری کوٹھیوں کے گرد اونچی دیواروں کے پہرے نہیں،
اس کا علاج یہ جو مسئلہ چل نکلا ہے تمہاری سیکورٹی کی کلیئرنس نہیں کہ داڑھی والوں کو باہر نکالو. یاد رکھو جب تک گستاخی کا جرم ہوتا رہے گا اللہ ضرور اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیتا رہے گا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. رب کا وعدہ ہے محبوب جو تمہارا مذاق اڑائے گا چمڑی اس کی میں اتاروں گا. ہم کافی ہیں تجھے, ہم کافی ہیں. وہ دنیا کا کون سا محل ہے جو رب کے ملک میں نہ ہو؟ وہ دنیا کی کون سی رہائش ہے جہاں تک رب کا حکم نہ پہنچتا ہو؟ وہ دنیا کی کون سی مخلوق ہے جو رب کا کہنا نہ مانتی ہو؟ اگر تم پولیس اور فوج سے ممتاز قادری جیسے لوگوں کو نکالو گے اللہ دیگر مخلوقات سے بھی شان نبی پہ پہرا دلواتا رہے گا. اس سلسلہ میں بڑی لذیذ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جانور ہے, لوگ جب بھی نام لیتے ہیں اس کا حقارت سے لیتے ہیں, مگر جب سے میں نے اس جنس کے ایک فرد کا کردار پڑھا اب میں گستاخ کو کتا کہوں تو کتے کی بے ادبی محسوس ہوتی ہے. الدرر الکامنہ عظیم محدث ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے ایک جگہ پر منگول بیٹھے ہوئے تھے تاتاری, اور انہوں نے کچھ عیسائی بھی ہو چکے تھے. کسی نے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہاں ان کا کوئی غلام موجود نہیں ہے. قریب یہ کتا باندھا ہوا تھا. کون؟ کتا. کتا جنس کا کتا, وصف کا کتا نہیں تھا. کتا تھا مگر کتا نہیں تھا, قریب باندھا تھا. جب بے غیرت پادری نے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی کتے نے جمپ لیا, رسا ٹوٹ گیا اور پنجا پادری کے منہ پہ مارا. چہرہ زخمی ہوا. لوگوں نے کتے کو پکڑا, باندھا. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. کسی نے کہا تو نے گستاخی کی تھی خوبا ماہے جانا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگرچہ وہ شخص کلمہ گو نہیں تھا, تو نے چونکہ گستاخی کی ان کی, لہذا کتے کو بھی غیرت آ گئی ہے. کتے کو بھی غیرت آ گئی ہے اور اس نے تجھ پہ حملہ کر دیا. تو بڑا چالاک تھا, کہنے لگا نہیں کتے کو کیا پتا کہ میں نے کیا کہا, بس یہ کتا حساس بڑا ہے, انگلی کریں تو ٹوٹ کے آتا ہے, تو میں بات کرتے کرتے انگلی کر بیٹھا ہوں, اس واسطے یہ مجھ پہ چپٹ پڑا ہے. لہذا اس نے جعلی دلیل دے کے اپنے آپ کو بچانا چاہا. پھر بیٹھ گئے, باتیں شروع ہو گئی. اب پھر اس نے توہین کی. کتے نے نشانہ پکا کر لیا. وصف کا وہ محب تھا, جنس کا کتا تھا, مگر اس نے 2 ٹانگوں والے کتے کو اب نظر میں کر لیا. 2 ٹانگوں والے کتے کو نظر میں کیا. اب جب توہین ہوتی گئی کتے نے جمپ لیا, رسا ٹوٹ گیا. اب اس نے تماچا نہیں مارا, اب اس نے منہ سے اس کی گردن کو پکڑ لیا. کتے کے دانتوں پہ رگڑا جا رہا ہے گستاخ. دائیں بائیں لوگ چھڑانا چاہتے ہیں, کتا چھوڑنا نہیں چاہتا. بڑی کوشش کی ہے مگر کتے نے تب چھوڑا ہے جب گستاخ کا سر تن سے جدا ہو چکا. سنو میری بات, میں ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر حماقتوں کے کھیل کھیلنے والے افرنگی دکانوں کے کھلونوں سے بھی کہتا ہوں اور امریکی گٹروں کے کیڑوں سے بھی کہتا ہوں اور مچھروں اور چھپکلیوں سے بھی کہتا ہوں کہ سارے میری اس بات کو سنیں. ہم نے گنبد خضرا سے وفا کی قسم کھائی ہے اور اس کے پیش نظر میں یہ بات
اس بڑے میدان میں اور بالخصوص اس علاقے میں وہ جو گستاخ اصغر قصاب نامی انسان ہوا ہے اس کے لحاظ سے بھی تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں. سنے سارے اس بات کو کہ کتے نے جب نہیں چھوڑا گستاخ کو تو بندہ ہو کے گستاخ کو کیسے چھوڑ جائے. کتے نے گستاخ کو نہیں چھوڑا, کتے نے گستاخ کو نہیں چھوڑا تو ہو بندہ, ہو بھی ممتاز اور ہو بھی قادری اور ممتاز بھی ایسا جو ممتاز حسین ہو. عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں, کہاں سے سیکھا کہاں سے پڑھا. دل کے اندر ایک دیپ جلا ہے عشق کا اور یہ ہر عاشق کے سینے میں ہے. ہر گھر سے غازی نکلے گا, تم کتنے غازی پکڑو گے یہ سوچ لے. حکمرانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے, یہ تو ابھی آغاز ہے. سوچ لیں یہ حکمران یہ ابھی آغاز ہے, ورنہ آگے چل کے ہر گلی میں ایک ممتاز ہے. سوچ لیں یہ حکمران یہ ابھی آغاز ہے, ورنہ آگے چل کے ہر گلی میں ایک ممتاز ہے. کہ دلیل کی ساری باتیں 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں ہم نے تحفظ ناموس رسالت سیمینار سے بین الاقوامی فورم پر دلیل کا ایک جہان آباد کیا ہے. اور میں نے ابھی مچھر کا نام لیا تھا, شاید تمہیں اس کا پتہ نہ ہو. میں نے اسے چیلنج کیا تھا بین الاقوامی میڈیا پر 2 مرتبہ, تو کئی مرتبہ کر چکا ہوں, لیکن وہ مچھر اس ملک سے بھاگ چکا ہے. ہمارا فکر انسان پھر تمہیں یاد نہیں رہا تم کتے کی توہین کر رہے ہو. کتے کو تو غیرت آ گئی تھی, کتے کی تو غیرت تھی, کتے کی غیرت تھی. آج عجیب انداز ہے, بھنگی قسم کے لوگ چرسی فلاسفر بن کے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور انداز میں کہتا ہوں ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا, ہر فکر نہیں تاجر فردوس کی سیاد. وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ وہ ابلیس ہی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں تو کتے نے بھی بدلہ لیا. اور پھر میں حکمرانوں کو توجہ دلاؤں گا کہ یہ گستاخانہ کلچر بند کرو. ہم نے پہلے بھی کہا تھا عاشقوں کے دل زخمی ہو تو لاوا ممتاز کی شکل میں باہر نکلتا. علاج یہ نہیں کہ داڑھی والوں کو باہر نکالو, علاج یہ نہیں کہ علماء کا درس سننے والوں کو باہر نکالو, علاج یہ نہیں کہ تم اپنی کوٹھیوں کے دیواریں اونچی کرو. اے کتوں کے منہ چومنے والوں, سپاہیوں کی کلیئرنس کرو گے تو کتوں کی کیسے کرو گے؟ رب تو کتوں سے بھی تمہیں مروا دے گا, کتوں سے بھی مروا دے گا. کس کس کو گرفتار کرو گے؟ اس واسطے اس جرم سے باز آ جانا چاہیے جس کی وجہ سے کتے کو بھی غیرت آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں اس کتے کے کردار سے کتنا بڑا فائدہ ہوا. لوگ آج کہتے ہیں غازی نے کچھ نہیں کیا, اسے ہیرو بنا کے نہ پیش کرو. میں کہتا ہوں خواہ بابو کہے یا مفتی اس طرح کہے, وہ زیرو ہے, میرا غازی ہیرو ہے. یاد رکھنا حضرت حافظ الحدیث کے علمی لنگر خانے سے ٹکڑے کھانے والا ہوں. میں نے شرق و غرب تک کے تمام گماشتوں کو چیلنج کیا ہے. دنیا کے جس فورم پر چاہیں گے میں یہ ثابت کروں گا کہ 295 قانون ناموس رسالت یہ ضیائی نہیں, یہ خدائی قانون ہے. یہ ضیائی نہیں, مصطفائی قانون ہے. یہ محض پاکستانی نہیں, یہ ایمانی قانون ہے, یہ قرآنی قانون ہے. اور اس کو ہم
ہر فورم پر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ثابت کریں گے. ادھر بحرین کے بچوں کے کردار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نازل اسلام. پھر آگے جس وقت بات بڑھی ابن حجر کہتے ہیں جب کتے نے اس گستاخ عیسائی کا سر کاٹا 40,000 تاتاریوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک ضرب کتے کی 40,000 کو جنتی بنا گئی. تو میرے غازی کے خلاف پروپیگنڈا مت کرو. اس کی ایک ضرب نے مغرب پر راشا طاری کر دیا ہے. اس کی ایک ضرب نے لبرل دماغوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں. اس کی ایک ضرب نے گستاخانہ سوچ کی کمر توڑ دی ہے. اس کی ایک ضرب نے عاشقوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. اس کی ضرب نے بریلی کی اس للکار کو ثابت کر دیا ہے جو میرے امام احمد رضا بریلوی نے کہا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں مشک زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے آ رہا. ادارہ صراط مستقیم پاکستان اسلام آباد کی خاموش اور متحرک فضاؤں کے اندر یہ پیغام دینے آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا تو سروں کا نہیں انگلیوں کا نذرانہ پیش ہوا. اور کئی بار نہیں 2 بار نہیں صرف ایک بار ہی پیش ہوا. کیا عشق ہے میرے امام کا. کہا ادھر حسن سامنے تھا نذرانہ انگلیوں کا تھا. اور ماضی میں ایک بار ایسا ہوا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ رہا. محبوب تم وہ ہو یہاں ماضی نہیں کٹاتے ہیں. ہر لمحہ تاریخ دہراتی رہتی ہے. ہر لمحہ انگلیوں کے سروں کے نذرانے. اور ادھر کٹی بے خبری میں کٹ گئی. ادھر کٹاتے ہیں جان بوجھ کے آگے آ جاتے ہیں. میں جس گھر کے باہر کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوں مجھے احساس ہے اس گھر میں غازی کا شیرخوار بچہ بھی ہے. مجھے احساس ہے اس بات کا اس گھر میں ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہے. کروڑوں سلام ہو غازی تیرے عشق کو. تو نے نبی علیہ السلام کے عشق کے سامنے نہ شیرخوار بچے کو دیکھا نہ اپنی شادی اور اپنی دلہن کو دیکھا نہ اپنے آرام اور اپنے چین کو دیکھا. تو نے اس انداز میں نعرہ لگایا اے عصر حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلے گے. بس دیوار زندہ بھی ان کا عشق مسکرا رہا ہے اور وہ دنیا کو واضح کر رہے ہیں. وہ اور ہیں کہ جن کے حوصلے شکستہ ہو جاتے ہیں اور جن کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں جو مدینہ شریف کے ٹکڑے کھا کے پلے ہوں وہ جیلوں میں بھی شیر نظر آتے ہیں. اس واسطے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری کو باعزت رہا کیا جائے. آپ اس مطالبے میں میرے ساتھ شریک ہیں. سنو میرے بھائیوں ایک بار پھر ہاتھ اٹھاؤ. میں کہتا ہوں امام صدر اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے والوں آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو ترازو ہے تو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے. جمہوریت کی راہ اپنے والوں اگر ووٹ دلوانے ہیں ریفرینڈم کروا لو. تمہیں 1% بھی نہیں ملیں گے غازی کو 99% مل جائیں گے. ہمیں امید ہے عدالتیں انصاف کریں گی کیونکہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جرم نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف کی طرف مائل رہیں گی. سارے پریشر حکمرانوں کو مسترد کریں گی.
لیکن اگر کوئی نازیبا فیصلہ غازی کے خلاف کیا گیا تو ہم اس بات کا عہد کر چکے ہیں انشاءاللہ پھر لاہور سے اور انداز میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ ان کی رہائی کا اہتمام کیا جائے اور ان کے گھر پر سیکورٹی معمول کی جائے۔ اگرچہ یہاں رحمتوں کے پہرے ہیں مگر حکمرانوں کو جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف گماشتوں کو جو بکواس کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں ان کو اتنی سیکورٹی فراہم کی گئی ہے، اتنے پہرے لگائے گئے ہیں۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو غازی کے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے والد محترم کے سامنے، ان دھڑکتے سینوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ غازی کو تنہا نہ سمجھا جائے، اب پوری ملت ممتاز غازی کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ یاد رکھنا ہمارا یہ مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ 295 قانون تحفظ ناموس رسالت کے خلاف کسی فورم پر بھی بکواس نہ کی جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پوپ بے غیرت جس نے کہا کہ قانون بدلا جائے، میں عاشقوں کی اس اسمبلی میں اعلان کر رہا ہوں کہ پوپ کوئی ہوپ نہ رکھے، پوپ کوئی ہوپ نہ رکھے، جب تک ایک بھی زندہ رہے گا ہم میں سے 295 سیٹ باقی ہے، انشاءاللہ وہ قانون باقی رہے گا۔ ہمیں افسوس ہے سید زادے وزیر اعظم پر، اپنے نانا جی کی عزت کے لیے 2 لفظ پوپ کے لیے تم کیوں نہیں بول رہے؟ کہتے ہو مشاہد کانفرنس میں اپنے نسب کے حوالے دیتے ہو، تمہاری زبان گونگی ہے، بے غیرت پوپ کو کہو میں سید زادہ ہوں، اپنے نانا جی کی عزت کے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتا، اور میں غیرت مند مسلمانوں کا وزیر اعظم ہوں۔ اس بیس پہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم عاشقوں کے قانون کو برقرار رکھ لیں گے۔ ہمیں تفر تسلیاں دے کے چپ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوا ہے سب کو کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔ جب گستاخی ہو رہی تھی قزاز سوئے ہوئے تھے یہ لوگ، اور اب بھی اسی مستی میں خواہ وہ پنجاب کے حکمران ہو یا وفاق کے حکمران ہو، یاد رکھنا یہ ملک نبی علیہ السلام کے غلاموں کا ہے، یہاں کی کرسیاں سرکار کے غلاموں کے لیے ہوگی۔ اس بات پر اپنی گفتگو کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ جب بھی آپ کو کوئی کال دی جاتی ہے، یہاں سنی اتحاد کونسل کا پروگرام بھی ہو رہا ہے جمعہ والا دن 21 تاریخ کو، آپ تمام احباب اس میں ضرور شرکت کریں اور جو پیغام ملتا ہے اس پر پوری طرح عمل کریں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل ہماری اہل سنت کی غیرت کا گلدستہ ہے، اس کے پروگرام کو اچھی طرح کامیاب کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظ ناموس رسالت محاذ جو ہم نے لاہور میں قائم کر رکھا ہے، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب نے خون دے کے اس محاذ کو پروان چڑھایا، اس محاذ تحفظ ناموس رسالت محاذ کی آواز پر بھی لبیک کہنا، اس کی پوری قیادت اس وقت یہاں موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہم جیسے خطیبوں کی تقریروں کا محتاج نہیں ہے، یہ خود بخود روح میں آ جاتا ہے، خود بخود سینے تڑپتے ہیں، خود بخود آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے، اور خود بخود باطل کے دانت جو ہے وہ کھٹے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے جذبوں کو تمہارے جذبوں کے ساتھ ملا کے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیں بلبلا نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں کھوکھلی دیوار نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں سبق بھول جانا والا نہ سمجھے، اور کوئی ہمیں اپنے عظیم تسلسل سے غیر مطبوع نہ سمجھے۔ ہم ایک مشن کے دائی، ایک مشن کے وارث، مٹی ہماری پاکستان کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔
اس واسطے میں کہتا ہوں پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا، اگر مرجھا گئے حق کی تمازن سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا، پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا، لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا، لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا، کسی کے روب سے رستہ بھٹک جانا نہیں آتا، جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں آتا، جلالی ہوں پلا ہوں وادی احرار بکھی میں، رزم گاہ حقیقت سے کھسک جانا نہیں جاتا، حقا دائی حقا واصف، حقا دائی حقا واصف، حقا دائی حقا واصف، جیوے 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 سن لو غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا، غلامان مجدد ہیں رضا کی فکر کے بیٹے، کسی کے دانے پانی پہ لپک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ کوٹھی میں پٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مگر گستاخ کوٹھی میں پٹک جانا نہیں آتا، اس واسطے اپنے عہد کے ساتھ تمہارے عہد کے ساتھ اس بات کو ختم کر رہا ہوں، سب عاشقوں کو رب سلامت رکھے، ہمارے غازی کو رب سلامت رکھے، خالق کائنات جل جلالہ ان کو عروج عطا فرمائے اور ان کی عظمتوں سے ملت کو مزید عظمت عطا فرمائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دن آئے گا کہ غازی کو ہم اپنے درمیان پائیں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا عاشقوں کے سر مزید فخر سے بلند ہو جائیں گے، اور یہ عہد ہے ہمارا اور ہم جانتے ہیں اس کو کہ انشاءاللہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے، یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا کیا خطرہ پھر جسم و جان کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ پیر طریقت پیر سید ضیاء السلام شاہ صاحب گیلانی دعا فرماتے ہیں، سلام کے چند اشعار پہلے پڑھے جائیں۔ بزم ہدایت پہ شمع ساتھ بھیلا کو سر جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، سر تاج رفعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه يا عبد الله في كل قرآن يحسن أحسن ويا كل أحسن ألفا وسلم یا اللہ جی کسی کریم ہو، یا اللہ جی کسی کریم ہو، تھوڑے گناہگار بندے، تھوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت تھوڑی توفیق نہ غازی ملت دی بارگاہ حاضری دین واسطے آئی ہے، یا اللہ ساڈی اس کاوش کو قبول فرما، یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نو دنیا کے اور آشکارا فرما، یا اللہ جتنے بھی ملعون گستاخان رسول نے
یا اللہ اپنے کرم نال انہاں نوں نیست و نابود فرما یا اللہ حکمراناں نوں عقل دے نافل لین دی توفیق عطا فرما یا اللہ غازی صاحب دی رہائی دے غائبانہ اسباب مہیا فرما یا اللہ مسلماناں دے ہر بچے نوں غازی ممتاز حسین بنن دی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نال ساڈے دلاں نوں آباد فرما یا اللہ دی غازی صاحب دے ورثاء عزا و طارب نوں یا اللہ صبر و ہمت عطا فرما یا اللہ انہاں دے آسانی نوں قیامت تک قائم دائم رکھی یا اللہ جی انہاں دے والد گرامی دے اور انہاں دے بھائیاں دے درجات بلند فرما یا اللہ انہاں دے بچے نوں بھی اپنے والد دا صحیح شہادت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے حاضر ہیں سانوں اپنے محبوب دے نام دی عظمت و مٹ جان دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہاں حضور دی محبت نوں اور روشن فرما یا اللہ جنہاں قائدین نے اہتمام کیتا ہے بالخصوص ڈاکٹر اشرف محمد اسد جلالی صاحب یا اللہ انہوں دی عمر چ برکت فرما علم و عمل چ برکت فرما یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سانوں ساریاں حضور علیہ السلام کی محبت تے ایک ہو کے عمل کرن دی تے جذبہ قربانی دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی صحابہ اجمعین باغ کے نام سے کیپٹل اناؤنس ہوا تھا اسلام آباد کے 35 سالہ میں آپ سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اس قابل سمجھا. اس کے بعد آپ باپ جو اتنی جو ہے نا عقیدت کے پھول ہمارے لیے لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہ قدم یہ پھول جو ہے نا آپ سعادت کی بات ہے. اب حکومت کی طرف سے آپ پر تو کوئی ہراساں کرنے کا سلسلہ انویسٹیگیٹ ایجنسیاں تو آتی رہتی ہیں. دن میں کئی لوگ آتے ہیں 8-10 گروپ کی شکل میں آتے ہیں. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو الحمدللہ جی اس طرح سے اچھی گل کون سی ہے جی. الحمدللہ انسان کمانے کے لیے کتنا جتن کرتا ہے, کتنا زور لگاتا ہے, گرمی برداشت کرتا ہے, سردی برداشت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ, اللہ کی راہ پہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزاک اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی ہے. بڑی سعادت اور قسمت کی بات. جزاک اللہ جی. آپ کا شخص آپ کا جی میں بھائیوں ان کا دل پذیر عوام ہے ماشاء اللہ. غازی صاحب سے ملاقات تو نہیں یہ بھی آج ہم لوگ گئے تھے تو پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ ہوم سیکرٹری کی اجازت کے بغیر ملاقات وکیل کی بھی اجازت وکیل گئے ملاقات کی انہوں نے. میرے خیال میں وکیلوں کو اجازت ہے. تشدد کے بارے میں جو تشدد جو ان کا 5 دن کا جو پہلے 1 دن کا جو ریمانڈ ہوا تھا اس میں تو نہیں, لیکن سیکنڈ جو 5 دن کا ریمانڈ لیا تھا کوسار تھانے والوں نے تو اس میں جب ریمانڈ کے بعد واپس لائے تھے 1 دن پہلے جب انہوں نے 164 لے کے لے آئے تھے اس وقت جو ہے نا ہم تو نہیں پہنچ سکے تھے قریب. تو وکلا نے بتایا اور دیکھنے والے لوگوں نے بتایا کہ 2 نشان تھے ان کے پیٹ پہ تشدد کے. ایک پیٹ پہ تھا اور ایک گردن پہ 5 سینٹی میٹر اور 7 سینٹی میٹر کا. تو اس میں بہت شدید درد کی اذیت کا گلا کر رہے تھے ممتاز صاحب. اس کے بعد بڑی پریشانی ہوئی ہمیں. ابھی تک اس کے بعد ملاقات بھی نہیں ہو سکی, لیکن الحمدللہ ہم راضی ہیں جو اللہ اس کے رسول کا ہوگا. آپ مزید دعا بچہ غازی صاحب اسٹیکر وغیرہ محمد علی کو لے وعلیکم السلام جناب. چھوٹا غازی جی بسم اللہ.
صدقے جاؤں دعا کرو آمین یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ غازی صاحب کی آمین کے خاندان پر قبولیات سے محفوظ آمین یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا